جی اب ہم نے تعارف تفسیر دینا ہے. اصل چیز تو اب یہ ہے، پہلے تو مصنف کے حالات زندگی تھے. ظاہر ہے اتنی بڑی تفسیر لکھی، اتنی بڑی تفسیر مشہور ہوئی تو اس کے مصنف کے بارے میں لا علمی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ لوگوں کو مولانا عبدالحق حقانی کا تعارف ہونا چاہیے، اور آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی تفسیر میں کیا آتا ہے. تعارف تفسیر آپ سب سے پہلے آپ لکھو گے آپ کی تفسیر کا نام فتح المنان فی تفسیر القرآن ہے، جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے. یہ تفسیر 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور اردو زبان میں تحریر کی گئی ہے. کیونکہ ہم اردو کتابوں کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں نا، اردو تفاسیر کا، تو یہ اردو زبان میں تحریر کی گئی ہے اور یہ تفسیر آپ کی پوری دنیا میں شہرت کا سبب بنی ہے. مولانا عبدالصمد صارم لکھتے ہیں تفسیر حقانی بہترین تفسیر ہے اور مصنف کے علمی کمالات کی شاہد ہے. اب ہم نے لکھنا ہے تفسیر کی خصوصیات. یہ آپ لوگ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہو. اس تفسیر کی اہم خصوصیات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. مثلا تفسیر حقانی اردو زبان میں لکھی جانے والی بلند پایہ اور بے نظیر تفسیر ہے. اردو زبان میں یہ پہلی تفسیر ہے جو مخالفین کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے. نمبر 2، ترجمہ قرآن. جو اس تفسیر میں قرآن کا جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ بہت عام فہم اور آسان اردو میں ہے، جس کو خاص و عام آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. خاص و عام سے مراد یہ ہے کہ جن کو تھوڑی عربی کی سمجھ ہوتی ہے نا، ان کو خاص میں شمار کر دیتے ہیں. جو علماء ہوتے ہیں ان کو خاص میں شمار کر دیتے ہیں، اور جو ہم جیسے ہیں ان کو عام میں شمار کیا جاتا ہے. یہ علماء نے ایک اصطلاح رکھی ہوئی ہے جن کو خاص و عام آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تفسیر میں صرفی و نحوی تراکیب بھی دی گئی ہیں تاکہ ترجمہ کرنے میں کسی کو غلطی کا شبہ نہ ہو. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ تفسیر، جیسے ہم نے ابھی سورہ حجرات پڑھی تھی، تو سورہ حجرات میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ یا ایھا، اے، یہ حرف ندا ہے، الذین یہ اسم موصول ہے، آمنو وہ ایمان لائے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا. تو اس کو کہتے ہیں صرفی اور نحوی تراکیب، یعنی کہ اس میں فعل اسم کا یہ جو عربی گرامر کے عربی قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صرفی اور نحوی ترکیب. تو یہ جو تفسیر ہے اس میں صرفی اور نحوی ترکیب بھی دی گئی ہے تاکہ ترجمہ کرنے میں کسی کو غلطی کا شبہ نہ ہو. اس تفسیر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مخالفین کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا گیا ہے. جیسے ملحدین جو کہ الحاد سے ہے، ملحد کہتے ہیں نا جو اسلام سے پھر جائے، اسلام کو نہ مانے، تو ملحدین ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، نصارہ ہو گئے اور ہندو، ان سب کے اعتراضات کا جو ہے وہ جواب اس تفسیر میں دیا گیا ہے، جو بھی ان کے اعتراضات تھے. اس کے علاوہ سر سید احمد خان، چونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سر سید احمد خان کی تفسیر بھی آ چکی تھی، اور میں نے آج صبح آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ تفسیر کی 2 اقسام ہیں، ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے کی بھی 2 آگے سے اقسام ہیں، ایک تفسیر بالرائے محمود اور ایک تفسیر بالرائے مذموم. تو وہ جو مذموم ہے جس کو علماء نے پسند نہیں کیا، تو سر سید احمد خان کی تفسیر کو تفسیر بالرائے مذموم میں شمار کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تھوڑا سا کچھ ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے، انہوں نے کچھ ایسے تجدد پسندانہ نظریات تفسیر میں لے آئے تھے جو تفسیری اصولوں کے خلاف تھے. تو پھر مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ سر سید احمد خان کے تجدد پسندانہ نظریات اور ان کے جو اسلام کے منافی عقائد تھے ان کا اپنی تفسیر میں بھی تجزیہ کیا ہے، اور ان کا مقدمہ جو تفسیر کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے نا اس میں بھی انہوں نے تفصیلی تجزیہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جوابات بھی دی ہیں. جیسے چھوٹی سی ایک مثال آپ لوگوں کو میں دے دوں کہ سر سید احمد خان معجزات کا انکار کرتے ہیں. تو معجزات تو ہیں نا، معجزہ تو ہر پیغمبر پر ہوتا رہا ہے، تو یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سائنس کا دور تھوڑا سا عروج چل رہا تھا. تو پھر یہ اب ایک الگ بحث ہے، اس کو پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. بہرحال اتنا بتا دوں کہ سر سید احمد خان کے تجدد پسندانہ نظریات کا انہوں نے رد کیا ہے اور پھر انہوں نے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے. یہ اس تفسیر کی خاص خوبی ہے. اچھا، اس تفسیر میں سابقہ مفسرین کی تفاسیر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے، چونکہ یہ تو ہے نا 20ویں صدی کی تفسیر ہے، تو اس سے پہلے 3ری صدی ہجری سے سب سے پہلی تفسیر آنا شروع ہو گئی تھی. وہ جو تفسیر ابن جریر طبری ہے، سب سے ہماری مستند تفسیر جس کو ہم کہیں گے،
تو ان تفاسیر کا بھی انہوں نے جو ہے اپنی تفسیر میں ان تفسیر سے استفادہ کیا، ان تفاسیر سے استفادہ کیا ہے۔ جیسے تفسیر ابن کثیر ہو گئی، جو پہلے آنے والی تفاسیر ہوتی ہیں ان کو سابقہ مفسرین کی تفاسیر کہتے ہیں یا متقدمین کی تفاسیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس تفسیر میں اسرائیلیات پر تنقید کی گئی ہے۔ جی، یہ اسرائیلیات جو ہیں، جب آپ لوگ تفسیر بالمعصور جب آپ لوگ پڑھتے ہو کہ تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں؟ تفسیر بالمعصور جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کی گئی ہو، حدیث کی تفسیر قرآن کی تفسیر سنت سے کی گئی ہو یعنی کہ حدیث سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی گئی ہو، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے کی گئی ہو۔ تو اچھا، اس میں کچھ اسرائیلیات پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ اسرائیلیات کہتے ہیں وہ جو یہودی جو علماء تھے وہ اپنے جو واقعات سناتے تھے، تو کچھ مفسرین نے ان واقعات کو بھی قرآن کی تفسیر میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو کچھ مفسرین اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین جو ہیں وہ اسرائیلیات پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ جو تفسیر حقانی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسرائیلیات پر تنقید کی گئی ہے۔ جی، اس کے علاوہ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے، ویسے تو ہر تفسیر میں علوم القرآن پر بحث کی گئی ہے۔ یہ آپ لوگ جتنی بھی آگے تفاسیر کا تعارف پڑھو گے، اس میں یہ ایک پوائنٹ تو ہر تفسیر میں آئے گا کہ ہر تفسیر میں علوم القرآن پر بحث کی گئی ہے، یعنی کہ علوم القرآن کا بیان ہر تفسیر میں آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی علوم القرآن پر بحث کی ہے، جس میں جو ہے وہ شان نزول کا بیان ہے، جس میں جو ہے صرف و نحو کی بحثیں ہیں، جس میں اعراب کی بحث ہے، قرات کی بحث ہے، یہ ساری بحثیں اس میں شامل ہیں۔ جی، اس کے بعد تفسیر کے آغاز میں مولانا عبدالحق حقانی نے ایک مقدمہ لکھا ہے جو کافی طویل مقدمہ ہے، تقریباً وہ کوئی 200 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ اب اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور دوسرے جو غیر مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس تفسیر کا جو ہے سب سے جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے مناظرانہ انداز کی یہ تفسیر ہے، یعنی اس میں مناظرانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مناظرانہ انداز کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے حق کے لیے بولنا اور اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا۔ تو یہ مناظرانہ انداز کی حامل تفسیر ہے۔ یہ اس خاص کچھ جو تفاسیر ہیں ان میں ایک الگ الگ صفات ہوں گی نا، تو تفسیر حقانی میں سب سے نمایاں جو خوبی ہے وہ مناظرانہ انداز کی یہ حامل تفسیر ہے۔ اچھا، تفسیر حقانی میں الوہیت مسیحی، ابنیت مسیحی، عقیدہ کفارہ کے علاوہ قرآن حکیم کی حقانیت، تدوین اور مضامین اور علوم القرآن پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر حقانی میں متعدد مقامات پر توریت کے حوالے بھی ملتے ہیں، زبور کے حوالے بھی ملتے ہیں، انجیل کے حوالے بھی ملتے ہیں، اور ہندو مت کی جو مذہبی کتابیں ہیں اور زرتشت مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے حوالے بھی ملتے ہیں، اور قرآن پاک سے ان کا تقابل بھی کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقابلی انداز کی بھی تفسیر ہے۔ الغرض قصہ مختصر، یعنی کہ اب آپ لوگ اس کو مختصراً کیا کہو گے کہ اردو زبان میں لکھی جانے والی 8 جلدوں پر مشتمل تفسیر، جس میں مناظرانہ انداز اور کلامی مباحث غالب نظر آتے ہیں، جس کے اثرات بعد میں آنے والے تفسیری ادب اور کلامی ادب پر نظر آتے ہیں۔ تفسیری ادب پر بھی اور کلامی ادب پر جو بعد میں، یعنی کہ جو تفسیر حقانی کے بعد تفاسیر لکھی گئی نا، تو انہوں نے اسی طرح تفسیر حقانی سے پھر فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا۔ تو یعنی کہ اس تفسیر کے اس قدر اثرات ہوئے کہ بعد والوں نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ اس کو کہتے ہوتے ہیں کہ جس کے اثرات بعد میں آنے والے تفسیری ادب اور کلامی ادب پر نظر آتے ہیں۔ اردو تفاسیر میں یہ تفسیر اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔